السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی اہلہ واہل بیتہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: انما بعثت معلما۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ قابل احترام صدر جلسہ فضیلت الشیخ ابوالکلام عبداللہ مدنی حفظہ اللہ، دیگر ذمہ داران جمعیت، اساتذہ مدرسہ، معلمات، طلباء اور طالبات اور مہمانان کرام، میں اس موقع پر آپ حضرات کے روبرو اپنے تاثرات پیش کرنے کھڑا ہوں۔ بالکل اختصار کے ساتھ میری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس رب العالمین نے ہمیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنایا ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی صراط مستقیم پر دائم اور قائم رکھے۔ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ان نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جن پر اللہ تعالی نے اپنی نعمتیں تمام کی ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں قد انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ بہترین اوصاف کے حامل، صراط مستقیم پر چلنے والے وہ اہل ایمان، صدیقین، انبیاء، شہداء اور صالحین ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش فرمائی ہے، اور اسی راہ پر چلنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا کی ہے۔ محترم حاضرین، مدرسے صراط مستقیم حافظ بابا نگر کا ایک دینی ادارہ ہے، دینی سلفی ادارہ ہے، جس کے ذمہ دار حافظ عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ اور ان کے فرزند ارجمن مولانا عبدالصمد عمری مدنی حفظہ اللہ نے اس مدرسے کو قائم کر کے اہلیان محلہ کے لیے بہت بڑا احسان کیا ہے۔ یقیناً علم سے جڑنا اور کتاب و سنت کی نشر و اشاعت میں حصہ لینا یہ بہت بڑی نیکی والا کام ہے۔ آج ہم جس دور میں، جس ملک میں اور جس علاقے میں رہتے ہیں، یہ علاقہ، یہ بستی کفر، شرک، بدعت، خرافات، رسومات کا مرکز ہے۔ ان شرک و بدعت کے، خرافات کے مرکز میں صراط مستقیم کا قیام اور دینی مدرسے کا قیام ان بستی والوں کے لیے بہت بڑا احسان ہے۔ محترم حاضرین، ابھی ہم نے معصوم طلباء اور طالبات سے تعلیمی مظاہرہ سماعت کیا۔ یقیناً ان طلباء کے پیچھے ان کے اساتذہ کی بڑی محنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ میں آئے ہوئے تمام اس پروگرام میں جتنے مہمان ہیں، حضرات و خواتین، ان سے میری یہی گزارش ہے کہ اس مدرسے کو آپ اپنی خاص نظر میں رکھیں۔ اس مدرسے کی ترقی کے لیے جہاں یہ حضرات فکر مند ہیں، آپ بھی فکر مند ہوں
کیونکہ اس بستی میں ایک صراط مستقیم کا یہ ادارہ آپ کے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی اولاد کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان تو مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 اعمال کے جو اس حدیث میں ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا علم جس سے انسانیت راہ راست پر آئے، صراط مستقیم پہ آئے، وہ ہے نفع بخش علم، علم ينتفع به، اور دوسرا ذریعہ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے حق میں دعائے خیر کرے، اور تیسری چیز صدقہ جاریہ ہے جس کو آپ نے اپنی ایمان اور صحت کی زندگی میں ہی کچھ ایسے کام کیے تھے جس پر اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، اللہ کی مرضی کے کام کیے تھے، رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے اس کی رضامندی کے کام کیے تھے، تو یقیناً یہ سارے اعمال آپ کے لیے ایصال ثواب بن جائیں گے۔ میں اس موقع پر یہ بھی بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک لوگ سلفیت کو اور اہل حدیث کو بہت برا بھلا کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بہت ساری جماعت کے تعلق سے، اہل حدیث مسلک کے تعلق سے غلط فہمیاں ان کے دماغوں میں بٹھائی گئی تھی۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں جو صحیح عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے اہل حدیث اور سلفی، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے۔ بہرحال ایسے بہت سارے خرافات اور غلط فہمیاں ہیں، ان ساری غلط فہمیوں کو دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ آپ اپنی اولاد کو بچپن سے ہی ان کے ذہن و دماغ میں توحید و سنت کی شمع جلائیں گے، اور بدعات و خرافات کے تعلق سے ان کو بالکل دو ٹوک انداز میں بتائیں گے، تاکہ بڑے ہونے کے بعد وہ بدعتوں سے محبت نہیں نفرت کرنے لگیں، سنتوں سے وہ محبت کرنے لگے اور توحید پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنی اولاد کو کتاب و سنت کی تعلیم دیں گے۔ اس کے لیے آئیے، آپ کے اس علاقے میں صراط مستقیم آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کو اگر آپ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا کے مصداق بننا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اس مدرسے کا رخ کیجئے، یہاں کے انتظامیہ سے ملیے اور پھر اپنے بچوں کو اس میں شریک کروائیے۔ یہی میری آپ تمام سے گزارش ہے۔ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، ہر قسم کی خرافات سے، بے دینی سے اور منحرف صراط مستقیم سے جو دور کرنے والے راستے ہیں، ان راستوں سے اللہ بچائے۔ اور یاد رکھیے، دین کا راستہ، شریعت کا راستہ ایک ہی ہے، سب کی منزل بھی ایک ہے، راستہ بھی ایک ہے، لیکن ہم کو کیا سکھایا گیا؟ بچپن سے کچھ لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ سب الگ الگ ہیں، راستے سب کے جدا ہیں، لیکن منزل سب کی ایک ہے۔ یہ کون سی پہلی ہے، کون سی کہاوت ہے، پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کے درمیان آپ موجود تھے، صحابہ کہتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے نبی ہمارے درمیان آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن ثم خط خطوط عن یمینہ و شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں کھینچی، پھر سیدھی لکیر پر آپ نے اپنی انگشت مبارک رکھ کر قرآن کی آیت تلاوت فرمائی کہ ھذا صراطی مستقیما، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلو، اور دیگر راستوں پر، پگڈنڈیوں پر مت چلو۔ لہٰذا ہم آپ تمام سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ سلفیت کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، اہل حدیث کا راستہ شریعت کا راستہ ہے، ٹھیٹ یہ جنت کو پہنچانے والا ہے۔ اس شعر پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پر اے سالک چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔
اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی، کتاب و سنت کی تعلیمات کو اپنانے کی، اسے انسانیت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو آپ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔